ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں ایک حدیث آتی ہے جس وقت میں نے حدیث جبریل کو شروع کیا انہی دنوں نہایت ہی محبت کرنے والے دیندار اور دائی مبلغ، آگے تک بات پہنچانے والے اور لوگوں کو قریب صحیح منہج کے قریب لانے والے ساتھی نے محبت بھرے لہجے میں اس حدیث کے حوالے سے کہا۔ میں نے ان کے ساتھ موافقت کی تھی کہ حدیث جبریل کی تکمیل کے بعد اس کی تشریح کروں گا اور پھر میرے ذہن میں جو ایک ترتیب ہے پھر اس کو میں آگے انشاءاللہ چلاؤں گا۔ حدیث جبریل میں اگرچہ مکمل ہونے میں دیر لگ گئی، اس میں کچھ میری غیر حاضریاں سستیاں شامل تھیں، کچھ حدیث کا تقاضا بھی تھا اس کی تشریح ہو جائے، اس میں منہجی باتیں آ جائیں، بہت ساری باتیں رہ گئی، اس میں میری کم علمی شامل تھی، لیکن جو ہو گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث جس کی تشریح کرنی ہے اس کو حدیث الموبقات کہتے ہیں، حدیث الموبقات، اس کو حدیث الموبقات کے نام سے کہتے ہیں۔ اس کو حدیث الموبقات کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے اس حدیث میں 7 گناہوں کا ذکر ہے، 7 خطرناک قسم کے گناہوں کا ذکر ہے، اور گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان 7 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ انسان کو لپیٹ لے، جو 7 گناہ اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اگر ان 7 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بندے کو لپیٹ لے اور ایسا لپیٹ لے کہ توبہ کیے بغیر بندہ مر گیا تو اس کا سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے اس کو حدیث الموبقات کہتے ہیں، یعنی برباد کر دینے والے
تباہ کر دینے والے، ستیہ ناش کر دینے والے، آخرت کا جنازہ نکال دینے والے گناہ۔ اس لیے اس کو حدیث الموبقات کہتے ہیں۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ کے حضور دعا گو ہیں، اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے، اس کے علاوہ بھی جتنی معصیات کی چیزیں ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، کیونکہ گناہ گناہ ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اس لیے محدثین کا موقف ہے، یہ مت دیکھو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھو اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، بس اللہ کی ناراضگی۔ کون ہے جو اللہ کی ناراضگی کو پسند کرتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے، بس یہ دیکھو۔ نیکی کو یہ نہ دیکھو یہ چھوٹی نیکی یہ بڑی، یہ دیکھو اس میں اللہ کی رضا ہے۔ کسی بھی چھوٹے سے عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے مومن کی ایک پہچان ہے، وہ اپنے ضمیر میں جھانک کر نوٹ کرے، آپ بھی میں بھی، وہ پہچان ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے، وہ نیکی کو تلاش کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس لیے اس کو پتہ ہے اس میں اللہ کی رضا ہے۔ گناہ سے دور بھاگتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس لیے اس کو پتہ ہے اس میں اللہ کی رضا ہے۔ یہ علامت ہے ایک مومن کی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم میں سے ہر شخص کسی دوسرے سے مت پوچھے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے یہ علامت ہمارے اندر ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، نہیں ہے یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس حدیث کی طرف۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، اجتنبو، او لوگو اجتنبو، اجتناب کرو، اجتنبو، اجتناب کرو، بچو بچو۔ اجتناب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اجتناب کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں فلاں چیز سے اجتناب کریں۔ اب اجتناب سے کیا معنی ہوتا ہے؟ گھر والوں سے کہتے ہیں دیکھیں ان چیزوں سے اجتناب کریں، میری آپ کی گاڑی چلے گی ورنہ نہیں چلے گی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نصیحت کرتے ہوئے لفظ اجتناب استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اجتنبو السبع الموبقات، او میری مخلوق، او میرے بندو اجتناب کرو۔ کس سے؟ السبع، ان 7 چیزوں سے، الموبقات، جو بندے کو برباد کر دیتے ہیں، بندے کا کچھ بچتے ہی نہیں، بندے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا، ختم، تباہی۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ہمیں پہلی چیز الاشراک باللہ، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچاؤ۔ شرک کے حوالے سے آئے دن مختلف انداز اور زاویے سے آپ کو مثالیں دے کر بتایا جاتا ہے۔ آج ایک اور زاویے سے آپ سے بات کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کو سناتا ہوں جو آئے دن آپ پڑھتے بھی ہیں، آپ کو ترجمہ بھی آتا ہے، ان آیات میں جو کچھ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن ان آیات سے میں ایک سوال کروں گا اور اس سوال کے جواب پر ہی آج عقیدے کو ہم نفذ کریں گے۔ آج توحید کو ہم ایک نئے زاویے سے سمجھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ایک ہی جملے میں
آج شرک کی جڑ اکھیڑیں گے انشاءاللہ۔ بتاؤں گا کہ جڑ کیا ہے۔ دیکھیں مشہور آیات ہیں سورہ بقرہ کی 3 پارہ ہے، مشہور ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ، آگے تک مشہور بات۔ ایک شخص، قرآن کہتے ایک شخص اپنے گدھے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، کھانا پکا کے لے کے جا رہا ہے، میں راستے میں جب بھوک لگے گی کھا لوں گا۔ یہ شخص کون تھا ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ کسی نے کہا اس کا نام عزیر تھا، کسی نے کہا اس کا نام فلاں تھا، ہم اس بحث میں نہیں جاتے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ وہ کون تھا، نبی تھا یا ولی تھا، ہم اس بحث میں بھی نہیں جاتے، ہم اس بحث میں بھی نہیں جاتے۔ اتنا ہے قرآن نے کہا وہ گدھے پر سوار اپنا کھانا ساتھ رکھے جا رہا تھا۔ ایک علاقے سے گزرا جس علاقے کو وہ جانتا تھا پہلے سے، بڑی رونق والا علاقہ تھا، بڑی آبادی تھی۔ آج جب وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ کھنڈرات ہے، کھنڈرات۔ اس کھنڈرات کو دیکھ کر اس نے تعجب میں کہا، تعجب میں، حیرت میں آ کر کہا یہ علاقہ بھی کبھی آباد ہوگا؟ اس کو پہلے وہ جانتا تھا کہ کیا اس میں رونق تھی، آبادی تھی۔ آج اس قدر بنجر دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی اور اس نے کہا یہ بھی کبھی آباد ہوگا؟ اب یہ علاقہ کون سا ہے؟ کسی نے کہا یہ بیت المقدس ہے جو کہ فلسطین میں ہے، کسی نے کہا فلاں ہے، ہم اس بحث میں بھی نہیں آتے۔ بس وہ تعجب بھرے جملے کہہ کر آگے چلا، بس آگے جو ہی چلا اللہ نے اس کے اوپر موت طاری کر دی۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اماتا، اس پر اللہ نے موت طاری کر دی، موت طاری۔ اللہ، اس کو آپ موت کہیں، اس کو آپ نیند کہیں، اس بحث میں بھی ہم نہیں جاتے۔ جو نقطہ میں لاؤں گا اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن نے کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، وہ موت جو طاری کی وہ 100 سال کی تھی، 100 سال کی تھی، 100 سال کہنا آسان۔ ثم بعث، پھر اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا اور اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ ہوا یہاں پر؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا یہاں 1 دن ہوا ہے یا آدھا دن ہوا۔ اللہ نے فرمایا تجھے 1 سال ہو، 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے۔ اپنے کھانے کو دیکھ، کھانے کو دیکھ، کھانے کی جو مدت ہے، پکے ہوئے کھانے کی جو مدت ہے وہ 1 دن ہے یا 2 دن ہے یا 3 دن، یہی ہم جانتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد کھانا باسی، کھانا بدبودار، کھانا بیکار۔ 100 سال، 100 سال
لازمہ کھانا دیکھ ویسے تازہ ہے، ویسے تازہ۔ حضرات یہاں رک کر ایک اور واقعے کو بھی ساتھ لاتے ہیں اور پھر آگے نقطہ میں لاتا ہوں۔ جو نقطہ رکھنا ہے نا جی وہ ابھی آنے والا ہے۔ یہ سویا تھا یا مرا تھا یا لیٹا تھا 100 سال؟ جواب میں کیا کہا؟ 1 دن یا آدھا دن۔ چلو، اصحاب کہف، ہمارے مرکز کا نام بھی یہی اصحاب کہف ہے، لیکن اصحاب کہف کی جو کہانی ہے، واقعہ ہے، کاش کسی وقت ہم مکمل سنیں یا پڑھیں، پھر دیکھیں ہم اس کے لیے کیا کریں گے اور ہم کیا کر رہے ہیں، آپ خود سوچیں۔ اصحاب کہف کے حوالے سے مجھے آپ بھائیوں سے بھی آپ بہنوں سے بھی شکایت ہے، یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ فنڈ نہ دینے کے مقابلے میں اولاد کو، بچیوں کو نہ بھیجنے کی شکایت زیادہ ہے۔ اللہ کے لیے اپنی بچیوں کو بھیجیے۔ ایک محفوظ باوقار ادارہ، پڑھانے والی انتہائی تجربہ کار اور ہر درجہ مخلص، ہمدرد، انتظام کرنے والے لوگ، غیور، دیندار، باکردار لوگ، اس سے فائدہ اٹھاؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، فائدہ اٹھاؤ۔ پر امید کافی ہے آپ سوچیں گے اس پر بھی۔ اصحاب کہف، ان کو بھی اللہ نے سلایا، سلانے کے بعد اللہ نے ان کو بھی جگایا۔ اللہ، وہ کتنا دیر سوئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ کتنا دیر سوئے تھے یا مرے تھے یا نیند؟ کتنا دن؟ 309 سال۔ اللہ، کہنا تھا اللہ، 309 سال عرصہ ہے، صدیاں ہیں، صدیاں ہیں۔ اتنے عرصے کے بعد اللہ نے اٹھایا۔ قال قائل منہم کم لبثتم، جب وہ اٹھے انہی میں سے ایک نے ساتھیوں سے پوچھا کتنا دیر ہو گئی؟ یہاں پڑے رہے کتنا دیر ہو گئی؟ قالوا لبثنا یوما او بعض، انہوں نے کہا لگتا ہے پورا دن یہاں گزار دیا ہم نے، یا ہو سکتا ہے دن کا کچھ حصہ کم ہوگا۔ میں یہاں رک کر عقیدے کے حوالے سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سوچ کر سمجھ کر آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ مجھے ایک ہستی کا نام بتاؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور سننے والوں، علاقے والوں، اللہ کے علاوہ مجھے ایک ہستی کا نام بتاؤ، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہو، چاہے وہ جنات میں سے ہو، چاہے وہ انبیاء میں سے ہو، اولیاء میں سے ہو، اللہ کے علاوہ کسی ایک ہستی کا نام بتاؤ تاکہ میں اس کو مختار کل کہہ سکوں۔ ایک ہستی کا نام بتاؤ جس کے اختیار میں ہو کہ وہ جس کی چاہے عمر کو روک دے، عمر کو روکنا۔ اللہ نے اس کی عمر کو روکا، 100 سال کے بعد جب اٹھا اس کی عمر وہی تھی جس عمر میں وہ سویا تھا۔ بیس سال کی عمر کے نوجوان تھے، 309 سال سونے کے بعد جب اٹھے 20 سال کے تھے۔
مجھے ایک ہستی کا نام بتاؤ تاکہ میں اس کو مختار کل کہہ سکوں. مختار کل کا لفظ توحید کی جڑ یہ لفظ کاٹتا ہے اور شرک کی جڑ بھی یہی کاٹتا ہے. آج اس نقطے پر اتفاق کریں. لاؤ اللہ کے علاوہ کسی ایک ہستی کا نام بتاؤ کہ وہ جس کی چاہے عمر کو روک دے. عمر کو روک دے. کسی ایک ہستی کا نام بتاؤ. یہ میرا اعلان عام ہے. یہ میرا آپ پر ادھار ہے. کب تک؟ جب تک میں زندہ ہوں. ایک ہستی کا نام بتاؤ مجھے جو جس کی چاہے عمر کو روک لے. جس سے رب نے اس کی عمر کو روکا 100 سال کے بعد اٹھا. اگر وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا تو یہ جملہ نہ کہتا. 309 سال سونے کے بعد اگر وہ اصحاب کہف اٹھتے اور اگر وہ 300 سال کے ہوتے تو یہ کہتے. اسی طرح کے نوجوان تھے. یہ اختیار جس ہستی کے پاس ہے وہ مختار کل ہے. یہ اختیار جس ہستی کے پاس نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کی قسم وہ مختار کل نہیں ہو سکتا. مختار کل اس کو کہنے والا وہ بدترین کافر ہے، بدترین مشرک ہے. آج جس کو دل چاہتا ہے جس کے بارے مختار کل کہہ دیتا ہے. یہ مختار کل کا لفظ کوئی عام ہے؟ اس کے معنی پر کبھی غور کیا آپ نے کہ مختار کل؟ یہ آپ مجھے جواب دے دیں اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق. کسی فرشتے کا نام لو جرت ہے تو، کسی جن کا نام لو جرت ہے تو، کسی نبی کا نام لے جرت ہے تو، کسی ولی کا نام لو جرت ہے کہ اس میں اختیار ہے جس کی چاہے عمر کو روک لے. عمر کو روک لو. یہ کہنا آسان ہے. عمر کو روک دینا. اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اگر نہیں ہے تو مختار کل بھی کوئی نہیں. مختار کل مانو گے بربادی ہے. نہیں مانتے ایک اللہ مختار کل ہے. یہ توحید ہے. یہ ہے توحید. یہ ہے نقطہ. اللہ چاہے یہ طاقت ہے اللہ کی. یہ طاقت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. 100 سال تک کھانا ویسے تازہ ہے. یہ کس کی طاقت ہے؟ ایک اللہ. اللہ کہنا آسان ہے. 100 سال کے بعد اٹھا کھانا ویسے. اللہ 309 سال کے بعد جب اٹھے ویسے 20 سال کے تھے. تو پھر میں یہاں رک کر عقیدے کے حوالے سے یہ کیوں نہ کہوں جو لوگ عقل کو معیار بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بکواسات کرتے ہیں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے ان معجزوں میں سے اللہ نے 2 معجزے یوں بیان کیے. یکلم الناس فی المہد و کہلا. اللہ تیری شان پر قربان ہے. یکلم الناس فی المہد و کہلا کہ لوگوں میں نے عیسیٰ کو 2 معجزے دیے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دینے والے، انسان کی عقل کو دنگ کر دینے والے 2 معجزے ذکر کیے. وہ کیا؟ یکلم الناس فی المہد
وَكَهْلًا۔ اللہ فرماتا ہے ایک میں نے عیسیٰ کو معجزہ یہ دیا کہ جس دن پیدا ہوا، جس دن عیسیٰ پیدا ہوا، پہلا دن، ایک دن کا بچہ، ایک دن کا بچہ، اور دنیا والوں عیسیٰ ایک دن کا بچہ تھا، پہلا دن، ماں گود میں لے کر بیٹھی ہے، آج پہلا دن ہے۔ قوم نے اس کی ماں کو تانے دیے کہ تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تو بن بنائے شادی کیے بغیر خامند کے بچہ لے کر آ گئی، رو رہی ہے، ایک دن کا بچہ گود میں لے کر بیٹھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا، پہلا دن ہے کہ ایک دم عیسیٰ کہتا ہے او لوگو انی عبد اللہ، اللہ قرآن ہے، انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اللہ، ایک دن کا بچہ ماں کی گود میں لوگوں سے کہتا ہے اور لوگوں میری ماں کو تانا دیتے ہیں، سنو انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے خوشخبری آج دے دی ہے، پہلے دن آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب کی بشارت دے دی، اللہ نے مجھے نبوت کی بشارت دے دی، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے عیسیٰ جب تک زندہ رہنا، زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ماں کی خدمت کرنی، ماں کی، ماں باپ کی نہیں، قرآن پڑھیں، ماں کی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے عیسیٰ کو معجزہ دیا، عیسیٰ کو ایک دن کا ہے، اور قوم کو لیکچر دیا، اور اس سے بڑا معجزہ اور دیا، وہ کیا کہ عیسیٰ جب 30 سال کا ہوگا، عیسیٰ جب 30 سال کا ہوگا پھر بھی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ عیسیٰ ایک دن کا تھا، قوم سے باتیں کی، معجزہ۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر اور معجزہ، وہ کیا کہ عیسیٰ جب 30 سال کا ہوگا پھر بھی قوم سے باتیں کرے گا، قوم کو دین بتائے گا، قوم کو تبلیغ کرے گا، قوم کو توحید کی باتیں بتائے گا، قوم کو شرک سے ہٹائے گا، حق بتائے گا، باطل سے ہٹائے گا۔ کب؟ جب 30 سال کا ہوگا۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ سمجھ نہیں آتا، یہ معجزہ سمجھ نہیں آتا، کیوں؟ 30 سال کے تو سبھی بولتے ہیں، 30 سال کی عمر کے تو سبھی بولتے ہیں، یہ تو کوئی معجزہ نہیں آیا۔ ہم میں سبھی 30 سال کی عمر میں مرد ہو یا عورتیں ہوں بولتے ہیں، اور سمجھداری بھی ہوتی ہے، سمجھداری بھی ہوتی ہے، عقل مندی بھی ہوتی ہے، دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے کرتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں بھی لوگوں سے بات کرے گا؟ جی ہاں، قربان ہے، یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ وہ کیا کہ 30 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ اللہ، یہ اللہ کی شان دیکھو، اللہ والو، اللہ کے بندو، 30 سال کی عمر میں اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد اللہ نے عیسیٰ کی عمر کو روک لیا۔ اللہ، 30 سال کی عمر میں اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا، اور ہزاروں سال ہو گئے، آج ہزاروں سال، سینکڑوں نہیں، اللہ نے اٹھا لیا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے، یہ قدرت ایک اللہ کی ہے جو بات بتا رہا ہوں، اللہ نے عیسیٰ کی عمر کو روک لی ہے، رکی ہوئی ہے۔ اللہ، قرب قیامت ہزاروں سالوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہی 30 سال کے ہوں گے۔ اللہ، اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ، ہزاروں سالوں کے بعد
عیسیٰ جب آئیں گے 30 سال کے ہوں گے اور 30 سال کی عمر میں لوگ اسے گفتگو کریں گے، یہ بھی معجزہ ہے۔ تو میں واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف سے کہ اللہ کے علاوہ کسی ایک ہستی کا نام بتاؤ، مختار کل کہہ دینا آسان ہے، جس کو چاہتے ہو یہ کہہ دیتے ہو۔ آج توبہ کرو، نوٹ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مختار کل نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مختار کل سمجھتے ہو تو یہ بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے۔ پھر نہ نمازوں کا فائدہ، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ دعوت کا، نہ جہاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی خیر بناؤ، عقیدے کی خیر بناؤ۔ عقیدہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مختار کل نہیں ہے۔ جس کو مختار کل سمجھو گے تو پہلے ثابت کرو، میرے اسی سوال کا جواب دو۔ اگر مختار کل ہے، مختار کل کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل اختیارات اس کے پاس ہیں۔ مختار کل جانتے ہو، مختار اختیارات، ٹوٹل اختیارات جس کے پاس ہے اس کو مختار کل کہتے ہیں۔ اگر ٹوٹل اختیارات ہیں تو ثابت کرو وہ کسی کی عمر کو روک دے۔ یہ میرا چیلنج ہے، وہ کسی کی عمر کو روک لے، آگے نہ بڑھے، اپنی عمر کو روک لے، ابھی اپنے کسی مرید کی عمر کو روک لے، کسی کے آگے درخواست کرو، اللہ کے لیے عمر کو روک لے۔ کوئی ہے؟ نہیں روک سکتا، نہ عمر روک سکتا ہے اور نہ کسی کی موت کو روک سکتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ، قرآن نے چیلنج کیا، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے عمر کو روکنا تو دور کی بات ہے، 1 سیکنڈ کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ کوئی ہے؟ ہاں، رو سکتے ہو، آوازیں لگا سکتے ہو، سب جمع ہو، رو رہے ہو، سب کچھ ہے، لیکن موت کو نہیں روک سکتے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیارات نہیں ہیں۔ جب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مختار کل نہیں ہے۔ سب سے خطرناک، بدترین جڑ شرک ہے۔ شرک کو جڑ سے نکالو گے تو پھر عمل کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے آج یہ بات طے کر لو کہ مختار کل ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں۔ آخری بات سن لیں، کائنات کے امام سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، افضل البشر، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ۔ اللہ، جب بھی قسم اٹھاتے، جب بھی کوئی مسئلہ آتا نا اور میرے پیغمبر قسم اٹھاتے تو قسم کس طرح اٹھاتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ والذی نفس محمد بیدی، یہ میرے پیغمبر کے قسم اٹھانے کا انداز ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد، دارقطنی، مستدرک حاکم، مسند احمد، ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو، ہر حدیث کی کتاب میں میرے پیغمبر کے قسم اٹھانے کا انداز یہی ملے گا، یہی ملے۔ کیا؟ والذی نفس محمد بیدہ، کیا معنی؟ فرماتے نبی علیہ السلام، فرماتے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اللہ، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ میرے پیغمبر
اب قسم کے ذریعے بتا رہے اور لوگوں کو مختار کل سمجھنے والے، میرے اختیار میں تو میری جان بھی نہیں ہے، میری جان بھی میرے اختیار میں نہیں بلکہ رب کی مٹھی میں ہے، رب کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے پاس تو میری اپنی جان کا اختیار نہیں ہے، کسی اور کا کیا اختیار ہے؟ میرے پیغمبر کے بعد اور کون ہے؟ میرے پیغمبر سے بڑھ کے کوئی اور ہے؟ تو یہ پہلی چیز تھی اس حدیث میں، حدیث الموبقات، جس طرح حدیث جبریل کا لفظ آپ نے یاد کیا تھا نا جی، اب اس حدیث کو بھی آپ یاد کر لیں، حدیث الموبقات، جس میں 7 خطرناک برباد کر دینے والے گناہ ہیں۔ ان میں سے پہلا گناہ کیا تھا؟ الاشراک باللہ، اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کے حوالے سے ایک ہی نقطہ بتایا ہے، اس پر غور کریں گے، عمل کریں گے، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ باقی 6 نقطے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، جب یہ مکمل ہو جائیں گے تو میرے ذہن میں جو ایک ترتیب ہے اس کو پھر میں شروع کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عقیدے اور عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اے اللہ، دل کی گہرائی سے ہماری دعائیں ہیں، اے اللہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں صحیح عقیدے کو ساتھ لے کر، اے اللہ تو ان پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ عملی میدان میں اگر کوئی کوتاہیاں تھیں، کوئی خامیاں تھیں، اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جائے، اے اللہ تو انہیں معاف فرما دے، ان کی قبروں کو منور فرما دے، جنت کے باغیچے بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین، والد، بہن، بھائی، دوست، احباب، اقربا جو بھی دین پر فوت ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، گھروں ہیں یا ہسپتالوں میں، اے اللہ کسی بھی مرض میں ہیں، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اس وقت عالمی سطح پر مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، مسلمان پسے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اے اللہ شام کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے گناہ ہیں، اے اللہ یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہماری نافرمانیاں ہیں، یہ ہماری بغاوتیں ہیں جن کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ اس وقت پورا کفر مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے متحد ہو چکا ہے۔ بظاہر ان میں اختلافات ہیں، کہاں ہندو کا عقیدہ، کہاں یہودی کا عقیدہ، کہاں عیسائی کا عقیدہ، یہ عقیدے میں جدا ہیں، لیکن جب معاملہ اسلام کا آتا ہے یہ سب متحد ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو مٹانے کے لیے پورا عالم کفر متحد ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہماری دعائیں ہیں، اے اللہ ہماری دعائیں ہیں، ہماری التجائیں ہیں، عالمی سطح پر عالم کفر کے مقابلے میں اسلام کو، اہل اسلام کو اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ کفر کے مقابلے میں اپنا فورم قائم کریں۔ آج صورتحال کشمیر کی عجیب و غریب ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔
اور درندگی ہے، درندگی ہے۔ اے اللہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتیاں ہیں۔ اے اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اتفاق نصیب فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ عملی میدان میں ہم میں جو کوتاہی ہیں، اے اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر، تیرے فضل کے بغیر کوئی اچھا کام ہم نہیں کر سکتے، اور تیری رحمت کے بغیر بھی ہم گناہ سے بھی نہیں بچ سکتے۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے سوالی ہیں، اے اللہ ہم تیری رحمت کے سوالی ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما، ہمارے بزرگوں پہ رحم فرما، ہماری اولادوں پہ رحم فرما، مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ تقوی نصیب فرما، اے اللہ تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا خوف اور دل نکال دے۔ اے اللہ اگر ہم کام کریں تو تیرے ڈر سے کریں۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے بچا، اے اللہ ریاکاری سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو شیطان کے مکر سے، فریب سے، دجل سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہ ہمارا بدترین دشمن ہے۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم شیطان کے دجل سے نہیں بچ سکتے۔ اے اللہ تو مہربانی فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ۔